یوٹیوب چینل دو باتیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 29 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے، اور اسی طرح ہمارے 29 روزے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ آج ہم 30ویں پارے کی سمری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 30ویں پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ سورہ نبا مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے ان النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت۔ اسی خبر کی نسبت سے اس صورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ صورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ فرمایا، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اگلی آیات میں قدرت الہیہ کے دلائل اور قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں آگے فرمایا گیا، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے اور ان کے درمیان عدل کیا جائے۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم۔ صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے اور اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گوئی نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے۔ سورہ نازعات مکی ہے، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ بس اسی نسبت سے اس صورت کو سورۃ النازعات کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کلام کو دیکھ کر جواب قسم سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ اس صورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ عبسہ مکی ہے، اس میں 46 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے عبس وتولی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ بس اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ عبسہ رکھ دیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے ایک ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کی آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبسہ کی یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینے پر والی مقرر فرمایا۔ اس صورت کے اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب 3 رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھایا جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اسی کورت کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ تکویر رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائناتی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں، یا گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ۔
دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس اسی نسبت سے اسے سورۃ الانفطار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکر پن پر اتر آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ مطففین مکی ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ بس اسی اخلاقی برائی کے نام کی نسبت سے اس صورت کا نام مطففین ہے۔ اس صورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ یوم القیامہ کے احوال میں اس خاص طور پر مذکور ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ناپ تول جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اس طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو وعید یہاں مطففین کے لیے بیان ہوئی ہے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ انشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس آسمان کے پھٹنے کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے۔ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات میں اس کائنات کی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے بعد سورہ بروج شروع ہوتی ہے۔ سورہ بروج مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ انہیں بروج کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ البروج کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کے جس کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ اس صورت میں آگے ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعویٰ کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طارق مکی ہے اور اس میں 17 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی، بس اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ طارق کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے دوسری تخلیق پر استدلال کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، بس اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا۔ دوسرا مضمون ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، جبکہ تیسرا مضمون سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی الائی سے پاک کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔
اس کے بعد سورۃ الغاشیہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے، بس اسی نسبت سے اسے سورۃ الغاشیہ کہتے ہیں۔ قیامت کے ناقوں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے، جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چھپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر اس کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ فجر مکی ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والفجر، فجر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ان پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں اور کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین نمایاں طور پر مذکور ہوتے ہیں۔ پہلا مضمون قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ دوسرا مضمون اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انسان 2 قسموں میں سے تقسیم ہو جائیں گے۔ شکی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اس سے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بلد شروع ہوتی ہے۔ سورہ بلد مکی ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے لا اقسم بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔ اس شہر کی نسبت سے اسے سورۃ البلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مضمون انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گمنڈ تھا اور فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزریں، جو نفس پر مشکل ہوں۔ اس کے بعد سورہ شمس شروع ہوتی ہے۔ سورہ شمس مکی ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ سورج کی قسم کھانے کی بنا پر اس سورت کو سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اصل مقصد نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ سورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ گناہ کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ لیل شروع ہوتی ہے۔ سورہ لیل مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ اللیل کہتے ہیں۔ اس سورت کا مضمون انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جہد صحیح کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شکی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کوئی کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کرنے کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن و صالح کا قصہ بیان کیا جو اپنا مال صرف رضائے الہی کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی اور اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم،
اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دوسری، آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، اور یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تیسرا مضمون، پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے ہیں۔ نمبر 1، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ نمبر 2، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا۔ نمبر 3، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت میں نمبر 1 گویا شکر کی تلقین کی گئی، یعنی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ نمبر 2، وسائل کو جھڑکیے نہیں، اور نمبر 3، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانشراح مکی اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں الم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی نشرہ کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الانشراح کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون شرح صدر ہے، دوسرا مضمون ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنا یا ہٹا دینا ہے، اور تیسرا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا ہے۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد سورۃ 3 شروع ہوتی ہے۔ سورۃ 3 مکی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھ دیا گیا۔ اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ اس صورت میں پہلا مضمون بنی نوع انسان کی تکریم کا ایک پہلو بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون انسانیت کے تقاضے پورے نہ کرنے والے ہیں۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرا پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں تیسرا مضمون، وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے۔ سورہ علق مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 2 میں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتھڑے سے۔ خون کی پھٹکی یا خون کے لوتھڑے کی نسبت سے اسی صورت کا نام سورہ علق رکھا گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون انسان کے تمام مخلوقات پر فضیلت ہے، جبکہ دوسرا مضمون مال و دولت کی وجہ سے سرکشی ہے، اور تیسرا مضمون غرور اور سرکشی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قدر مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور آیت نمبر 3 میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ البینہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ مدنی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 کے آخر میں حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہیں آئی۔ بینہ کھلی یعنی واضح دلیل، اسی واضح اور کھلی دلیل کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ البینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔
اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبہ بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔ یہ صورت دین اور ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اخلاص، کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی۔ یہ صورت کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ اس صورت کے بعد سورۃ الزلزال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی۔ اسی زلزلے کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الزلزال رکھ دیا گیا۔ مدنی ہونے کے باوجود اس کا مضمون مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ صورت 2 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 زلزلے کی خبر کا آنا، اور نمبر 2 اللہ کے سامنے پیشگی کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العادیات مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ناشکر ہے اور اس کے ناشکر ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ نمبر 2 انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ نمبر 3 انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں آشکارا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القاریہ مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، جس کا مطلب ہے اسی کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ القاریہ کہا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور کسی کے گناہ، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التکاثر مکی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں الہاکم التکاثر، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ تکاثر بمعنی کثرت، بس اسی کثرت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ التکاثر کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے انعماق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العصر مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اسی زمانے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العصر رکھا گیا۔ یہ مختصر سی صورت اسلام کی عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحمزہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حمزہ مکی ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اسی عیب نکالنے والی کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ الحمزہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بیماری ہے پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کی حسب نسب، دین و مذہب و شکل و صورت کا طعنہ دینا، جبکہ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے۔ اس صورت کے بعد سورۃ الفیل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفیل مکی اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ہاتھی والوں کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب الفیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ عنقریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس صورت کے بعد سورۃ القریش آتی ہے۔ سورۃ القریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں لإیلاف قریش کی مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ القریش ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر
گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد الحرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الماعون مکی ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ آیت نمبر 7 میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزوں کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ دوسرا گروہ وہ منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفر اور منافقت سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الکوثر مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہے اور عطائے کوثر ہے۔ نمبر 2، نعمت کے شکر کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نمبر 3، دشمن کے ذلیل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الکافرون مکی ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں، چونکہ یہ ساری صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ الکافرون کہا گیا ہے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی ہے اور بتا دیا گیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ نصر شروع ہوتی ہے۔ سورہ نصر مدنی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کی اسی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 دن زندہ رہے۔ اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح اور عظمت بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب شروع ہوتی ہے۔ سورہ لہب مکی اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں وہ ہلاک ہوں۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو لہب کہا جاتا ہے۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاخلاص مکی ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رکھے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الفلق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفلق مدنی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قُلْ اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الفلق کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، نمبر 3 پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے جو کہ جادو اور ٹونے کا کام کرتی ہیں، اور یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اور چوتھا حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد سورۃ الناس شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الناس مدنی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قُلْ اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں سے بارے میں فرمایا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے والوں میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان دونوں صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے، گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات مذکور کی ہیں، نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت اور نمبر 3 الہیت۔ چونکہ معاشرے میں وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ نے اپنا خصوصی کرم کیا کہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم یہ شارٹ سمری کا مضمون چلا کر اسی کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔